قائمہ میں نظر آتی ہے کہ جب علی مولا شب ہجرت سر رسول پر سوتے ہیں، خدا اپنی رضاؤں کے بدلے نفس کو خرید دیتا ہے اور مولا کو مرتضیٰ کا لقب ملتا ہے اور علی کے اس علی بیٹے کو رضا کا لقب بنا ہوتا ہے۔ تو اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہو تو علی مرتضیٰ کو راضی کرے، علی رضا کو راضی کرے۔ اور پھر آخری مماثلت کہ ہمارے پہلے امام کو امام مدینہ علم کہا گیا اور ہمارے 8ویں امام عالم محمد کا نام لیا گیا۔ اور مولا کی زندگی کا یہ وہ پہلو ہے جس میں جو پیغام ملتا ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گی۔ ہم جب مولا کی ولادت اور شہادت کے تحت مولا کے مزار سنتے ہیں، مولا کے فضائل سنتے ہیں، لیکن مولا کے علم پر بہت کم تذکرہ ہوتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ کون سی کتاب ہے، ہم مصحف فاطمہ کا تعارف کرتے ہیں، صحیفہ کاملہ ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن امام نے بھی ایک صحیفہ تحریر فرمایا جسے صحیفہ رضا کہا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے حوالے سے زمانہ کی نظر ہو گئی امام کی کتابیں، لیکن ایک وہ صحیفہ تھا کہ جس میں آپ نے اپنے جب رسول خدا کی احادیث کو جمع کروایا۔ اس کے علاوہ سہل نے فضل بن سہل کو کمانڈر بنایا، اس نے مولا سے درخواست کی کہ آپ دین کے متعلق بیان کریں، تو امام نے شرعی احکامات اور فقہی احکامات کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا جسے ایک کتاب کا روپ دیا گیا۔ اور تیسری کتاب ہے کہ جو اس کا ذکر شاید ہم نے سنا، جب بھی ہم امام کا تذکرہ کرتے ہیں تو حدیث سلسلہ الذہب کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ نیشابور کی وہ حدیث کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ خدا نے فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا خدا ہے، اور جب مولا نے اس حدیث کی راویوں کے نام بتائے تو اپنوں نے نہیں دشمنوں نے کہا کہ یہ جو راویوں کا سلسلہ ہے یہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کی بات ہے، اسی لیے اسے سلسلہ ذہب کہا جاتا ہے۔ اقرار کیا گیا دشمنان کی جانب سے کہ اگر اس حدیث کے راویوں کے اسماء کسی دیوانے پر پڑھ کر ڈھونڈ دیے جائیں تو وہ دانا ہو جائے، اگر اس راویوں کے ناموں کو کسی اصحاف میں رکھ دیا جائے تو خدا فشار قبر کو اس کی ذات سے ملا۔ بالکل اسی طرح امام نے مامون کی فرمائش پر ایک رسالہ تحریر فرمایا جسے رسالہ ذہبیہ کہا گیا، اور مامون کے مقبر اس رسالے کو سونے کے پانی سے تحریر کیا گیا تھا۔ اور اس میں کیا تحریر تھا؟ امام نے اس میں غذا کے متعلق، غذائیت کے متعلق، انسانی بدن کے متعلق تحریر فرمایا۔ اور اسی میں آپ کی توجہ اس جانب دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے آئمہ یہ فرماتے ہیں کہ علم سب سے بڑی دولت ہے، علم تمہارے لیے طاقت ہے۔ اور ہم نے ریسنٹلی اس کا عملی نمونہ دیکھا، ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن سپر پاور ملک میں ٹیکنے پر مجبور کر رہا ہے، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، ایک پڑھی لکھی قیادت ختم ہو رہی ہے، ایک اور پڑھی لکھی قیادت آپ کے ملک کا نظام سنبھال رہی ہے۔ کیوں نہیں ڈر رہے؟ اس لیے کہ مولا کے چاہنے والے علم حاصل کرتے ہیں، اور مولا بھی ہے کہ علم عقل کی غذا ہوتا ہے، جب علم بڑھتا ہے تو عقل بڑھتی جاتی ہے، اور مولا ہی فرماتے ہیں اسی رسالے میں کہ بیوقوفی کس عمل سے بڑھتی ہے؟ جب انسان بے وقت کھاتا ہے اور بہت زیادہ کھاتا ہے، یہ بے وقوفی کو بڑھا دیتا ہے۔ تو آئیے میرے عالم محمد سے خیرات طلب کرتے ہیں، خیرات عشق و معرفت طلب کرتے ہیں، اور مولا سے ان کی زیارت کا خیرات طلب کرتے ہیں۔ ابھی تک
زائرین سے شروع نہیں ہوئی ہیں. دعا کو ہے کہ مولا جلد از جلد امن و امان قائم ہو اور ہم اپنے آقا و مولا علی رضا کے روزے کی زیارت کریں. زیارت پر تو ہم جائیں گے انشاءاللہ. ہم مشہد جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. ہم مشہد جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. راہ دشوار ہو جائے گی مگر جائیں گے. نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی کر جائیں گے. اور ہمیں ملتمس محترمہ سائرہ صاحبہ سے اور اپنی بہن انم آغا صاحبہ سے وہ تشریف لائیں اور ذکر محمد والی محمد سے ہمارے منور اور ہماری سماعت کو معطر کرنا. اور محمد والی محمد صلوات. السلام علیکم. اور ہم دونوں کی طرف سے مولا رضا کی ولادت بہت مبارک ہو. ایک بیدار سے دعا پڑھیے پر محمد و آل محمد. جو کلام آپ کی سماعتوں میں نظر کریں گے ہم وہ کلام سارے ہی ایسے ہیں کہ آپ کو آتے ہیں اور اپنے بابا سے مولانا ہمارے ساتھ میں ایک بیدار سے دعا پڑھیں گے میرے پر محمد.